الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج ہم جنس کے اعتبار سے اسم کی تقسیم پڑھیں گے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا۔ سبق نمبر 5، جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ نمبر 1 اسم مذکر کی تعریف۔ اسم مذکر کی تعریف وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، جیسے فرسن گھوڑا۔ تانیث کی علامت کیا ہیں وہ آگے بتلا رہے ہیں۔ تانیث کی 3 علامت ہیں، آگے بتلائیں گے آپ کو۔ یاد رکھیں کہ جس اسم میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو وہ مذکر ہے، جیسے فرسن۔ فرسن میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ مذکر ہے۔ نمبر 2 اسم مؤنث کی تعریف۔ وہ اسم جس میں تانیث کی علامت ہو، علامت پائی جائے، جیسے ناقۃ، اونٹنی۔ اونٹنی اس میں تانیث کی علامت پائی جاتی ہے، لفظ ناقۃ میں تانیث کی علامت پائی جاتی ہے، اس میں گول تا ہے جو کہ تانیث کی ایک علامت ہے۔ اب تانیث کی علامت بتلا رہے ہیں کہ تانیث کی کتنی علامتیں ہیں اور کیا کیا۔ علامات تانیث۔ تانیث کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1 گول تا، جیسے بقرۃ۔ بقرۃ کے آخر میں دیکھیں گول تا ہے، اس طرح ناقۃ اس کے آخر میں بھی گول تا ہے۔ تو تانیث کی ایک علامت گول تا ہے، جس اسم کے آخر میں گول تا ہوگی وہ مؤنث ہوگا، وہ اسم مؤنث ہوگا، اور گول تا کی وجہ سے مؤنث ہوگا، اس میں علامت تانیث گول تا ہوگی۔ نمبر 2 الف مقصورہ، جیسے بشرا۔ بشرا کے آخر میں الف مقصورہ ہے۔ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ بشرا دیکھیں اس کے آخر میں الف ہے، الف مقصورہ ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں حمزہ نہیں ہے۔ نمبر 3 الف ممدودہ، جیسے سودا۔ یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے۔ الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس الف کے بعد حمزہ ہو۔ دیکھیں سودا میں الف کے بعد حمزہ ہے، اس لیے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ الحاصل یہ کہ تانیث کی 3 علامات ہیں، گول تا کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا۔ فائدہ: مؤنث کی 2 طرح تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مؤنث کے مقابل میں نر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ مؤنث کے مقابل میں کوئی مذکر جاندار ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے ایک تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 2 مؤنث کے آخر میں علامت تانیث ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ جو مؤنث ہے اس کے آخر میں علامت تانیث موجود ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے مؤنث کی دوسری تقسیم کی جاتی ہے۔ آئیے ہم تقسیمات کو شروع کرتے ہیں۔ تقسیم اول، اس اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، یعنی مؤنث کے مقابل میں مذکر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، نر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث لفظی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں، مثال بھی دے رہے ہیں۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی کی تعریف۔ وہ مؤنث جس کے مقابل میں نر جاندار ہو، چاہے اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو۔ جس مؤنث کے مقابل میں نر جاندار یعنی مذکر جاندار موجود ہو، اسے ہم مؤنث حقیقی کہیں گے، چاہے اس کے آخر میں تانیث کی کوئی علامت پائی جائے یا تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔
جیسے امراتن، دیکھیں امراتن ہے، اس کے مقابل میں امرؤن نر جاندار ہے، امرؤن کہتے ہیں مرد کو اور امراتن کہتے ہیں عورت کو، عورت کے مقابل میں مرد ہے، امراتن یہ مؤنث ہے اور مؤنث حقیقی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابل میں نر جاندار موجود ہے، مذکر جاندار موجود ہے۔ اور اتانن گدھی، اس کے مقابل میں حمارن گدھا نر جاندار ہے، اتانن کے مقابل میں حمارن ہے نر جاندار، اس لیے اتانن یہ مؤنث حقیقی ہوئی۔ اور یہ دو مثال کیوں دیے؟ اس لیے کہ پہلی مثال جو دیے ہیں امراتن، امراتن میں آخر میں تا ہے، امراتن مؤنث حقیقی ہے، ایسی مؤنث حقیقی ہے جس کے آخر میں تا بھی ہے، لیکن اتانن ایسی مؤنث حقیقی ہے جس کے آخر میں تا نہیں ہے، اور یہ مؤنث حقیقی اس کے مقابل میں نر جاندار ہونے کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، مؤنث لفظی، مؤنث لفظی کی تعریف، وہ مؤنث جس کے مقابل میں کوئی نر جاندار نہ ہو، خواہ اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو۔ جس مؤنث کے مقابل میں کوئی مذکر جاندار نہ ہو، نر جاندار نہ ہو، اسے ہم مؤنث لفظی کہیں گے، چاہے اس کے آخر میں تانیث کی کوئی علامت پائی جائے یا تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ جیسے ظلمتن، ظلمتن کہتے ہیں اندھیرے کو، اس کے مقابل میں کوئی نر جاندار مذکر جاندار نہیں ہے، اندھیرے کے مقابل میں جاندار کیسے آئے گا؟ اندھیرا تو خود بے جان چیز ہے، اس کو اندھیرے کو اس میں تو جان نہیں ہے، اور اس کے مقابل میں نر جاندار کیسے آئے؟ جب ظلمتن کے مقابل میں نر جاندار نہیں ہے تو یہ مؤنث لفظی ہوئی۔ اور عینن پانی کا چشمہ، یہ بھی مؤنث لفظی ہے، کیونکہ عینن کے مقابل میں کوئی نر جاندار موجود نہیں ہے، جب اس کے مقابل میں نر جاندار موجود نہیں ہے تو یہ مؤنث لفظی ہوا۔ اور یہاں پہ بھی دو مثال پیش کیے، پہلی مثال ظلمتن پیش کیے جس کے آخر میں تا ہے، جس کے آخر میں علامت تانیث موجود ہے، اور دوسری مثال عینن ہے جس کے آخر میں علامت تانیث موجود نہیں ہے۔ تقسیم ثانی، دوسری تقسیم یعنی اس کے آخر میں علامت تانیث ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، مؤنث کے آخر میں تانیث کی علامت ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے دوسری تقسیم ہے۔ اس اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مؤنث قیاسی، نمبر 2 مؤنث سماعی۔ نمبر 1 مؤنث قیاسی کی تعریف، وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہو، وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہو، جیسے عائشہ، عائشتو کے آخر میں دیکھیں تا علامت تانیث ہے جو کہ لفظاً موجود ہے، تو جس مؤنث کے آخر میں علامت تانیث لفظاً موجود ہوگی اسے ہم مؤنث قیاسی کہیں گے، کیونکہ قیاس یہی چاہتا ہے اس میں علامت تانیث موجود ہے تو اسے مؤنث ہونا چاہیے، تو یہ قیاس کے مطابق کیونکہ مؤنث ہے اسی وجہ سے ہم اسے مؤنث قیاسی کہیں گے۔ نمبر 2 مؤنث سماعی کی تعریف، وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظاً موجود نہ ہو لیکن اہل عرب سے بطور مؤنث استعمال ہوتے ہوں، اہل عرب اسے بطور مؤنث استعمال کرتے ہوں، ایسا لفظ ہے، ایسی مؤنث ہے جو جس میں کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے لیکن اہل عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے مؤنث سماعی کہیں گے۔ جیسے اردن و شمسن، اردن و شمسن، اس کے آخر میں دیکھیں نہ اردن کے آخر میں کوئی علامت تانیث ہے اور نہ ہی شمسن کے آخر میں کوئی علامت تانیث ہے، اسی وجہ سے ہم انہیں مؤنث سماعی کہتے ہیں، کیونکہ مؤنث قیاسی تب ہوتا جب اس میں کوئی علامت تانیث ہو، جب علامت تانیث نہیں ہے تو قیاس یہ نہیں چاہتا کہ یہ مؤنث ہو، پھر بھی کیونکہ اہل عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم انہیں مؤنث سماعی کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں اہل عرب سے مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنا ہے، یہ سماع کی وجہ سے مؤنث کہلاتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ فائدہ، اہل عرب جن اسماء کو بغیر علامت تانیث مؤنث استعمال کرتے ہیں
ان میں سے بعض درجہ ذیل ہیں۔ یہاں پہ کچھ ایسے مؤنث کو بیان کر رہے ہیں جن کے آخر میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کے آخر میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، پھر بھی اہل عرب اسے بطور مؤنث استعمال کرتے آئے ہیں۔ دیکھیں نمبر 1 حربن۔ حربن کا مطلب ہوتا ہے جنگ۔ دیکھیں حربن کے آخر میں علامت تانیث نہیں ہے، نہ گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے اور نہ ہی الف ممدودہ ہے، کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے، باوجود اس کے اہل عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ مؤنث سماعی ہوا۔ نمبر 2 کاسن۔ کاسن کا مطلب ہوتا ہے پیالہ، اس میں بھی کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ نمبر 3 عصا۔ عصا مطلب ہوتا ہے لاٹھی، اس کے آخر میں بھی کوئی علامت تانیث نہیں ہے، اس لیے یہ مؤنث سماعی ہوا۔ نمبر 4 افعا۔ افعا کہتے ہیں خبیث سانپ کو، اس کے آخر میں بھی کوئی علامت تانیث نہیں ہے، یہ مؤنث سنا گیا ہے اہل عرب سے، اس لیے یہ مؤنث سماعی ہے۔ نمبر 5 فلکن۔ فلکن مطلب ہوتا ہے آسمان، اس کے آخر میں کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے، لیکن اہل عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مؤنث سماعی ہے۔ نمبر 6 نعلن۔ جوتا، اس میں بھی کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ نمبر 7 بئرن۔ کنواں، اس کے آخر میں بھی کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ نمبر 8 نعبن۔ نوکیلے دانت، اس میں بھی کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ نمبر 9 ثعلب۔ لومڑی، اس میں بھی کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ نمبر 10 ارنب یعنی خرگوش، اس میں بھی کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے۔ نمبر 11 اردن۔ اس کے آخر میں بھی کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے، ارد کہتے ہیں زمین کو۔ نمبر 12 شمسن۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، شمس کے آخر میں بھی کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ نمبر 13 عورتوں کے تمام نام، جیسے مریم، زینب، ہندن وغیرہ، عورتوں کے تمام نام یہ مؤنث سماعی ہیں، کیونکہ یہ عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اگرچہ ان کے آخر میں کوئی علامت نہ ہو۔ نمبر 14 وہ اسماء جو عورتوں ہی کے لیے مخصوص ہوں، جیسے امن، عروسن، یعنی ایسے اسماء جو عورتوں کے لیے خاص ہوں، امن، عروسن یا حائزن وغیرہ جو اسماء ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، تو یہ مؤنث سماعی ہیں اگرچہ ان کے آخر میں تانیث نہ پائی جائے، علامت تانیث نہ پائی جائے۔ نمبر 15 شرابوں کے تمام نام، جیسے خمرن، جتنے بھی شراب کے اقسام ہیں ان کے تمام نام مؤنث ہیں، اہل عرب انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 16 دوزخ کے تمام نام، جیسے سعیر، جحیم، سقر، دوزخ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 17 جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جسم میں جتنے اعضاء ہیں جتنے اعضاء دو ہیں وہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں، سوائے حاجب اور مرفق اور صدعن کے، سوائے 3 چیز ایسے ہیں، 3 اعضاء ایسے ہیں ان کے دو ہونے کے باوجود وہ مؤنث استعمال نہیں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بدن میں جتنے اعضاء دو ہیں سب اہل عرب کے نزدیک مؤنث ہیں، سب اہل عرب سب کو مؤنث استعمال کرتے آئے ہیں۔ وہ 3 اعضاء ہیں حاجب یعنی بھویں، مرفق یعنی کہنی اور صدغن یعنی کنپٹی، یہ دو ہیں مگر اہل عرب انہیں مؤنث استعمال نہیں کرتے۔ تو نمبر 17 کیا ہوا کہ جسم کے وہ اعضاء جو دو ہوں، جیسے یدن ہاتھ، رجلن ٹانگ اور اذنن کان، جسم کے یہ اعضاء کیونکہ دو ہیں، اسی طرح اور دوسرے اعضاء جو دو ہیں وہ سب کے سب مؤنث سماعی ہیں۔ نمبر 18 ہواؤں کے تمام نام، ہواؤں کے جتنے نام ہیں سب کے سب مؤنث سماعی ہیں، اہل عرب انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے صبا، قبول، دبور، جنوب، شمال، یہ سب ہوا کے نام ہیں، تو یہ سب کے سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ تنبیہ، بعض اسماء مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ بعض ایسے اسماء ہیں جن کو آپ مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں، کبھی مذکر استعمال ہوتے ہیں، کبھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ طالب علم اس میں بہت زیادہ
پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ تو یہ مذکر استعمال ہوا تھا اور یہاں مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ دراصل یہ اسماء ہیں ہی ایسے کہ یہ بعض اوقات مذکر استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سکین چھری، یہ بھی مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ سلم سیڑھی، یہ بھی مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ سوق یعنی بازار، اس کو بھی مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ سبیل راستہ، طریق راستہ، انہیں بھی مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ کبید کلیجی، حال حالت، حانوت دکان، یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رحم بچہ دانی، لسان زبان، نفس جان، سماء آسمان، سلاح ہتھیار، روح روح، جراد ٹڈی، اور بلد شہر، یہ جو تمام اسماء ہیں یہ سب کے سب مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ سکین، سلم، سوق، سبیل، طریق، کبید، تمام اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے اب مشق حل کرتے ہیں۔ اس میں جو مشق دیا گیا ہے اسے ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، علامت تانیث کی نشاندہی کریں۔ یعنی اس میں یہ بتلانا ہے اس سوال میں کہ یہاں پہ جو اسماء وہ دیے ہیں اس کے آخر میں کون سی علامت تانیث ہے، تانیث کی کون سی علامت ہے جس کی وجہ سے وہ مؤنث ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، غرفتن، غرفتن مؤنث ہے، اس میں علامت تانیث گولتا ہے، کیونکہ غرفتن کے آخر میں گولتا ہے اور گولتا یہ علامت تانیث ہے۔ نمبر 2، صحرا، صحرا یہ مؤنث ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے۔ آپ کو میں بتلایا تھا الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے۔ صحرا کے بعد دیکھیں حمزہ موجود ہے تو یہ الف ممدودہ ہوا، اور الف ممدودہ تانیث کی ایک علامت ہے، تو اس میں صحرا میں تانیث کی علامت الف ممدودہ ہے۔ نمبر 3، حبلا، حبلا الف یہ مؤنث ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اس میں علامت تانیث الف مقصورہ کا ہونا ہے، کیونکہ اس الف کے بعد حمزہ نہیں ہے اس لیے یہ الف مقصورہ ہے۔ نمبر 4، دراجتن، دراجتن کے آخر میں تا ہے، گول تا ہے، اور گول تا ہونا یہ تانیث کی علامت ہے۔ نمبر 5، مکتبتن، مکتبتن کے آخر میں گول تا ہے اور یہی تانیث کی علامت ہے۔ نمبر 6، حمراؤ، حمراؤ کے آخر میں الف ممدودہ ہے، یعنی اس الف کے بعد حمزہ ہے اور یہ ایک تانیث کی علامت ہے، اسی وجہ سے حمراؤ مؤنث ہے۔ نمبر 7، عظما، عظما میں الف مقصورہ ہے اس کے آخر میں، اس لیے یہ مؤنث ہے، یعنی عظما میں علامت تانیث الف مقصورہ ہے۔ نمبر 8، اشیاء، اشیاء میں علامت تانیث الف ممدودہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں حمزہ ہے۔ نمبر 9، کبرا، کبرا میں علامت تانیث الف مقصورہ ہے۔ نمبر 10، سیارتن، سیارتن میں علامت تانیث تا ہے، گول تا ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گول تا ہے اس لیے اس میں علامت تانیث گول تا ہے۔ نمبر 11، خضراء، خضراء اس میں علامت تانیث الف ممدودہ ہے، اس لیے کہ اس الف کے بعد حمزہ موجود ہے اس لیے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، اور الف ممدودہ تانیث کی ایک علامت ہے، تو خضراء میں علامت تانیث الف ممدودہ ہے۔ آئیے اب سوال نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مذکر و مؤنث علیحدہ علیحدہ کریں۔ اس میں کون لفظ مذکر ہے اور کون مؤنث ہے اس کو الگ الگ کرنا ہے۔ شیخن یہ مذکر ہے کیونکہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے شیخ، اور مؤنث کے لیے شیختن آتا ہے، شیخ نہیں آتا۔ جدتن یہ مؤنث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ عصفورتن یہ بھی مؤنث ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ امن مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زینبن مؤنث ہے، کیوں؟ یہ عورتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ امرؤن مذکر ہے،
کیونکہ اس کے آخر میں کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے، اور امرأتن مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا ہے۔ طائر مذکر ہے اس لیے کہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اذن مؤنث ہے اس لیے کہ اہل عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بدن کے ان اعضاء میں سے ہے جو بدن میں دو دو ہیں، اور جو اعضاء بدن میں دو دو ہوتے ہیں اہل عرب انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو اذن بھی انہی میں سے ہے، تو اس لیے یہ مؤنث ہے۔ فمن مذکر ہے اس لیے کہ اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، نیز یہ ان اعضاء میں سے نہیں ہے جو دو دو ہوں۔ ارض مؤنث ہے اس لیے کہ اہل عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ وقت مذکر ہے اس لیے کہ اس میں کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے۔ سوداء مؤنث ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، الف ممدودہ ہے۔ سوداء الف ممدودہ ہے یعنی اس الف کے بعد حمزہ موجود ہے۔ صغریٰ مؤنث ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے۔ رجل مذکر ہے کیونکہ اس میں کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے۔ کتاب بھی مذکر ہی ہے کیونکہ اس کے آخر میں کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے۔ کراستن، کراستن بھی مؤنث ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں گول تا ہے، تانیث کی علامت گول تا ہے۔ آئیے سوال نمبر 3 حل کرتے ہیں۔ درج ذیل اسماء، اسماء مؤنث کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ درج ذیل اسماء مؤنث کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں یہ بتلانا ہے کہ مؤنث کی جو اقسام بیان کیے تھے ان میں سے یہ مؤنث کس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 1 جدتن، جدتن یہ مؤنث حقیقی ہے۔ کیوں مؤنث حقیقی ہے؟ اس لیے کہ اس کے مقابل میں نر جاندار ہے یعنی جدن ہے، جدتن کے مقابل میں جدن ہے اس لیے جدتن مؤنث حقیقی ہوئی۔ نیز اس میں تا بھی موجود ہے لفظاً اس لیے یہ مؤنث قیاسی بھی ہوگی۔ اختن، اختن یہ بھی مؤنث حقیقی ہے اس لیے کہ اس کے مقابل میں اخن آتا ہے، اختن کے مقابل میں اخن آتا ہے اس لیے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ امن یہ مؤنث سماعی ہے اس لیے کہ یہ ان اسماء میں سے ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہیں، جو صرف عورتوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ عصفورۃن یہ مؤنث قیاسی ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں تا موجود ہے، اس کے آخر میں لفظاً تا موجود ہے۔ آپ نے پڑھا تھا جس مؤنث کے آخر میں لفظاً تا موجود ہو اسے مؤنث قیاسی کہتے ہیں۔ نمبر 5 زینب، زینب یہ مؤنث سماعی ہے کیونکہ یہ عورتوں کی اسماء میں سے ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ عورتوں کی اسماء یہ مؤنث ہوتے ہیں سماعی طور پر۔ امراتن یہ مؤنث حقیقی ہے اس لیے کہ امراتن کے مقابل میں نر جاندار یعنی امرؤن موجود ہے، نیز کیونکہ اس کے آخر میں گولتا موجود ہے، لفظاً گولتا علامت تانیث لفظاً موجود ہے، اس وجہ سے یہ مؤنث قیاسی بھی ہے۔ اذن یہ مؤنث سماعی ہے اس لیے کہ یہ بدن کے ان اعضاء میں سے ہے جو دو دو ہیں، اور آپ نے پڑھا تھا بدن کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں انہیں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے سماعی طور پر، تو اذن بھی انہی میں سے ہے تو یہ بھی سماعی طور پر مؤنث ہے یعنی مؤنث سماعی ہے۔ جہنم، جہنم یہ بھی مؤنث سماعی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا تھا جہنم کے تمام نام یہ مؤنث ہیں، اور اس میں کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے کیونکہ اہل عرب اسی طرح اسے استعمال کرتے آئے ہیں اور ہم نے ان سے سنا ہے، اسی وجہ سے یہ مؤنث سماعی ہے۔ نمبر 9 سعیر، سعیر بھی جہنم کا نام ہے، یہ بھی مؤنث سماعی ہے۔ سوداء یہ مؤنث قیاسی ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں علامت تانیث الف ممدودہ موجود ہے۔ نمبر 11 یدن، یدن مؤنث سماعی ہے اس لیے کہ یہ بدن کے ان اعضاء میں سے ہے جو دو دو ہیں، اور آپ نے پڑھا تھا بدن کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں وہ مؤنث سماعی ہوتے ہیں، سماعی طور پر وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔
نمبر 12 قراستن، یہ مؤنث قیاسی ہے کیونکہ اس کے آخر میں لفظاً علامت تانیث موجود ہے۔ قراستن کے آخر میں لفظاً علامت تانیث یعنی گول تا موجود ہے، اسی وجہ سے یہ مؤنث قیاسی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے اچھے مشورے سے ہمیں نوازیں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو عام کریں، علم دین پھیلانے کا ثواب کمائیں۔